الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جس جانور کو قربان کیا جائے، قربانی کے جو آلات ہوتے ہیں جن کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور جب تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، یعنی جب بھی تم جانور کو ذبح کرو تو حسن انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرو، اور تم اس جانور کو اپنی تیز چھری کے ساتھ اسے آرام اور راحت پہنچاؤ۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور قربانی کرنے کے لیے پہلے چھری کو اچھی طرح خوب تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور آسانی سے ذبح ہو سکے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ایسے آلات قربانی کے لیے استعمال کریں جن میں جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے تکلیف کی شدت محسوس ہو۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اچھے طریقے سے چھری کو تیز کر دینا چاہیے اور جانور کو آسانی سے، تاکہ جانور ذبح ہو جائے، اس سے زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اس میں احسان کیا کرو۔ یہ بات حدیث قدسی ہے غالباً۔ ایک اور روایت میں بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض آپ نے فیس بک پر ویڈیو دیکھی ہوں گی، لوگ جانور کو، بکرا ہے آپ دیکھیں، وہ اس کو باندھتے ہیں اور اوپر سے اس کو ان آلات کو استعمال کیا جاتا ہے، چھری کو یا اس سے کاٹ جو ہوتے ہیں کاٹنے والے بڑے بڑے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اوپر کی طرف سے کھڑا کر کے بکرے کو باندھ کر۔ یہ دو طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کے اندر یا یوٹیوب کے بھی اندر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جاہل قسم کے، وہ جانوروں کو اس طرح ذبح کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے جانور کو ذبح کرنے کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، تو وہ قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کہا کہ چھری لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ کے رسول نے چھری کو پکڑا اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے یہ قبول فرما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی جو ہے قبول فرما کہ اللہ رسول نے یہ دعا کر کے اس کو ذبح کر دیا۔ تو اس بات سے، ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو کر ہمیں ملتی ہے کہ جانور کو جو آج کل آپ دیکھیں کچھ لوگ بندوق کے ذریعے اس کو قتل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جانور کو کھڑا کر کے اس کے اوپر سے جو ہے چھری کو استعمال کرتے ہیں، کات کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے جانور کو قتل کرنے یا اس کو ذبح کرنے سے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ جانور کو لٹانا ہے، پھر چھری بھی تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو، پھر اللہ کا نام لے کر اس کو آپ ذبح کریں۔ یہ جو طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر کا ہے، کہ کھڑا کر کے اس کے اوپر سے چھری گھمانا اور بندوق کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا عمل نہیں ہے۔ تو لہذا ہر وہ قربانی جو اللہ کے پیغمبر کے سنت کے مطابق کی گئی ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت شرف کو پہنچے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ہٹ کر کی گئی کوئی بھی قربانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا گیا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پیغمبر کے سنت سے محبت اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔